نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ اس کے ساتھ کچھ آفتیں لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ مصیبتیں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ آفت اور مصیبت کی تعداد 360 ہوتی ہے، جو ہر ایک جوڑ کے ساتھ چپٹی ہوئی ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب تک اس بچے کے نام سے عقیقہ نہ کر دیا جائے تب تک وہ چمٹی ہوئی رہتی ہے۔ جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ جو مصیبتیں اور جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ کٹ کر الگ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو پتہ چلا کہ عقیقہ کرنے سے جو مصیبتیں اور جو آفتیں اس بچے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے، لگی ہوئی ہے، اس عقیقہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے جسم سے جوڑ سے اس مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو الگ کر دیتا ہے، اور مصیبتیں اور تکلیفیں کٹ کر دور چلی جاتی ہیں۔ ایک یہ روایت دوستوں اور عزیزوں، عقیقہ کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیقہ فرض ہے یا عقیقہ واجب ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، عقیقہ ایک امر استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ عقیقہ کیجئے، اور اگر وسعت نہیں ہے تو اگر نہیں کرتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گنہگار ہوئیے گا، قبر میں حشر میں آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کھولا اور واضح کیا کہ ایام بیل کے روزے پہلے فرض تھے، یعنی ایام بیل وہ روزہ 13ویں 14ویں اور 15ویں کی روزہ، چاند کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کے روزہ فرض تھے، لیکن رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے کے بعد، اس کی فرضیت آنے کے بعد ایام بیل یعنی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کی وجوب ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایک غسل ہے جو فرض ہے، واجب ہے، اور جنبی کا غسل فرض ہے۔ جب یہ جنبی کا غسل فرض ہوا تو دوستو باقی جو وضو ہیں جیسے جمعہ کا دن کا غسل کرنا، یہ سب کی وضو کا فرضیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح فرمایا قربانی جب اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا تھا تو یہ چلا تھا وجوب کی طرف، لیکن جیسے ہی عقیقہ کا جب حکم اللہ کی طرف سے آیا تو یہ چلا تھا وجوب کی طرف، لیکن جیسے ہی قربانی واجب ہوئی تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ یہ امر استحبابی ہے، لیکن ایک روایت ہے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہیں بچے کی پیدائش پر عقیقہ کر سکتے ہیں، اگر وہ عقیقہ نہ کرے اور خدا نہ خواستہ 7ویں دن پار کرنے کے بعد، کروس کرنے کے بعد بچہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے تو کہتا ہے کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں، عقیقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ عقیقہ نہیں کرتا ہے تو وہ بچہ کل قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور سفارش کسے کہتے ہیں؟ سفارش کا کیا معنی ہے؟ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اس چیز کا حق نہیں رکھتا ہے لیکن کسی کے کہنے سے اس کو وہ حق مل جاتا ہے، اس کا نام سفارش ہے، اس کا نام سفارش ہے۔ تو عزیزوں اور دوستو پتہ چلا کہ عقیقہ ایک بہت اہم چیز ہے۔